سعید غنی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ پڑھ رہے تھے مختلف اسکولز اور کالجز میں، ان کو ذرا یہ اطمینان ہو کہ ہم نے ان کے متعلق کیا فیصلے کیے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 9ویں جماعت سے جو 10ویں جماعت میں جائے گا اسٹوڈنٹ، اس کو ہم پروموٹ کریں گے بغیر کسی نمبرز کے، اس لیے کہ اس کا کوئی ہمارے پاس بورڈز کے ایگزامز کا ریکارڈ نہیں ہے، تو اس کو پروموٹ کر دیا جائے گا 10ویں جماعت میں۔ جو 10ویں جماعت میں پڑھنے والا بچہ ہے، اس کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے، 9ویں جماعت کا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اسے 9ویں جماعت میں جو پرسنٹیج اور جو مارکس تھیں، اس کی بنیاد پر 10ویں جماعت میں پاس کریں گے اور اضافی 3% مارکس اس کو دیں گے۔ تو اگر کسی بچے کی پرسنٹیج جو ہے وہ 9ویں کلاس میں 60% ہے، تو جب 10ویں کلاس میں ہم اس کو پروموٹ کریں گے 11ویں کے لیے، تو اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 63% ہو جائے گی۔ 3% اس کو اضافی مارکس دے کر ہم ان کو پاس کر دیں گے۔ اسی طرح جو 11ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ہم پروموٹ کریں گے بغیر کسی پرسنٹیج اور بغیر کسی مارکس کے، اور وہ چلا جائے گا 12ویں جماعت میں۔ اسی طرح جو 12ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ہم پاس کریں گے 11ویں جماعت کے نتیجے کی بنیاد پر، اور جو پرسنٹیج اس کی 11ویں جماعت میں ہوگی، اس میں 3% ایڈ کر کے اس کو ہم 12ویں جماعت سے پاس کر دیں گے، پروموٹ کر دیں گے، وہ آگے چلا جائے گا۔ اسی طرح جو 9ویں جماعت کا طالب علم جس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں ہے، جب وہ 10ویں کا امتحان دے گا اگلے برس، تو اسی پرسنٹیج کی بنیاد پر اس کی 9ویں کی پرسنٹیج بھی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لی جائے گی، اور وہ اس کی پرسنٹیج بن جائے گی 9ویں اور 10ویں کی ملا کے۔ اسی طرح یہ جو 11ویں جماعت کا طالب علم ہے، اس کی اسی طرح بنے گی۔ تو آسان بنانے کے لیے میں عرض کر دوں آپ سے کہ 9ویں سے 10ویں میں جانے والا بچہ اس وقت بغیر کسی پرسنٹیج کے جائے گا، وہ پروموٹ ہو جائے گا۔ 11ویں جماعت سے 12ویں میں جانے والا بچہ وہ پروموٹ ہو جائے گا بغیر کسی پرسنٹیج کے، بغیر مارکس کے، اگلی جماعت میں چلا جائے گا۔ لیکن جب وہ 10ویں جماعت اور 12ویں جماعت کے امتحانات دیں گے، تو جو پرسنٹیج ان کی 10ویں میں اور 12ویں میں آئے گی، اسی کو ہم ازیوم کر لیں گے کہ 9ویں اور 11ویں میں بھی اس کی پرسنٹیج وہی ہے، اور وہی اس کی ایکومولیٹو جو ہے پرسنٹیج کی بنیاد پر اس کو نمبر مل جائے گا۔ اور جو 10ویں کا بچہ ہے، وہ 9ویں کی پرسنٹیج کی بنیاد پر جائے گا، اس کو 3% اضافی ملیں گے، اور اسی طرح جو 12ویں کا بچہ ہے، اس کو بھی 3% اضافی ملیں گے، اور 11ویں جماعت کے نتیجے پہ وہ پروموٹ ہو جائے گا۔ یہ تو بڑا ایک سیدھا سا تھا، وہ ہو گیا۔ ایک اور چیز تھی جس میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ وہ ابھی تک ایک مسئلہ ہے جس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چیز تھی کہ جو بچے کچھ پیپرز میں فیل ہو گئے ہیں، ان کو ہم کیا کریں۔ تو جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا، جو NCC میں ہوا تھا، وہ اس طرح سے تھا کہ جو بچے 40% پیپرز میں فیل ہوں گے، ان کو وہ پاس کر دیں گے، لیکن 40% سے زیادہ پیپرز میں اگر وہ فیل ہوں گے تو ان کو وہ پاس نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی نے سب کمیٹی بنائی، اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام بچوں کو پاس کر دیں گے، چاہے وہ سارے کے سارے پیپرز میں ہی کیوں نہ فیل ہو۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو اس بنیاد پر پاس نہیں کرتے کہ وہ کچھ پیپرز میں فیل ہو گیا ہے، تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا پڑے گا کہ وہ امتحانات میں آ کر اپیئر ہو۔ اور اس پر کافی بحث ہوئی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو کسی چانس ہم دیں، لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو امتحانات میں بٹھا سکیں گے کہ نہیں بٹھا سکیں گے، تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکٹس میں اگر فیل بھی ہیں، تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس، کوئی ان کی پرسنٹیج زیادہ نہیں ہوگی، جتنے منیمم نمبرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے، جو 33% ہوتے ہیں، وہ 33% نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے، تاکہ وہ بھی اگلے سال چلے جائیں۔ اور اسی طرح سے جو بچے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیئر ہوتے ہیں، ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتے ہیں، کسی اسکول کی میں ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح کا فارمولہ جو ہے ہم اڈاپٹ کریں گے۔ تو ہوگا یہ
کہ صوبہ سندھ میں تمام کے تمام بچے پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک وہ اپنی اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے، اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون سا بچہ کتنے پیپرز میں فیل ہوا ہے یا کتنے پیپرز میں پاس ہوا ہے۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی، کچھ بچے پاس ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے دوبارہ فارمز جمع کراتے ہیں اور وہ آ کر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ پیپرز دیں۔ چونکہ وہ پیپرز ان کے نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا ہم انہیں پروموٹ کر دیں گے، لیکن اگر ان کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے امتحان دینا چاہیں تو اگلے سال جب یہ امتحانات ہوں گے وہ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ ہم ان کی جو ایڈمیشن کی فیس انہوں نے ابھی دی ہوئی ہے، رجسٹریشن کی فیس، اسی فیس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیں گے، ایڈیشنل ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے لیے یا اپنے سبجیکٹس یا گروپس کو چینج کرنے کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ اس سال کوئی اسپیشل ایگزامینیشن نہیں ہوگا، اگلے برس جب یہ ایگزامز ہوں تو وہ اپنی اس سال کی جمع کرائی ہوئی فیس کی بنیاد پر ان پیپرز میں آ کر اپیئر ہو سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہو یا سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہوں یا گروپ چینج کرنا چاہتے ہوں اس کے اندر وہ آ کر اپروو ہو سکتے ہیں۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، دیکھیں 9ویں جماعت میں جو اس وقت بچہ ہے اس نے بورڈ کا کوئی امتحان نہیں دیا ہوا، تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی پرسنٹیج دیں، تو اس کو ہم پرسنٹیج نہیں دیں گے اور 11ویں والے کو بھی پرسنٹیج نہیں دیں گے۔ وہ پروموٹ ہو جائیں گے اگلی کلاس میں، 9ویں والا 10ویں میں جائے گا، 11ویں والا 12ویں میں جائے گا، بغیر نمبرز کے بغیر پرسنٹیج کے جائے گا اور وہ پاس ہو جائے گا، پروموٹ ہو جائے گا، پاس بھی نہیں بلکہ پروموٹ ہو جائے گا اگلی کلاس میں۔ لیکن جب وہ 10ویں کا امتحان دے گا اگلے برس اور 12ویں کا امتحان دے گا اگلے برس، تو جو اگلے برس ان کی پرسنٹیج آئے گی وہ ہم ازیوم کریں گے دونوں برسوں کی، 9ویں کی اور 10ویں کی اور 11ویں اور 12ویں کی، تو یہ اس طرح سے ہوگا۔ تو جو 10ویں جماعت کا ہے اور 12ویں جماعت کا ہے اس کا رزلٹ ہمارے پاس بورڈ کا موجود ہے 1 سال کا، تو اسی رزلٹ کی بنیاد پر ہم اس کو پروموٹ کریں گے، 3% اس کو ہم اضافی مارکس دے دیں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ یہ ایک تو یہ چیز تھی، اس میں کوئی کنفیوژن ہوگا تو آپ سوال کر لیجئے گا۔ ایک دو اور چیزیں بھی ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کے ایشو پر آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مرتضی وہاب نے 3-4 روز قبل ایک بڑی تفصیلی اور بڑی مدلل پریس کانفرنس کی، جس میں یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے، چینی کے کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کی بنیاد پر، اس کی سفارشات کے سامنے، اس کے جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں اس کی بنیاد پر آپ کے ذریعے پوری قوم سے تفصیلات شیئر کی۔ لیکن اگر آپ ایک بات نوٹ کریں تو پی ٹی آئی نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور پی ایم ایل این کے خلاف بھی۔ وہ چلے جاتے ہیں جی نون لیگ نے یہ کیا، پارٹی نے یہ کیا، نون لیگ اپنے جواب دے رہی ہے۔ میں صرف عرض کروں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ جتنی بھی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے سبسڈی غلط دے دی اور آج شوگر ملوں کی بات کی گئی، یہ تمام کے تمام ایشوز جو ایک جے آئی ٹی بنائی گئی تھی آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف ثاقب نثار صاحب کے خواہش پر، اس میں یہ تمام چیزیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی ہیں، ایک چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ شوگر ملیں بھی دیکھی ہیں، سبسڈی بھی دیکھی ہے، اور پتہ نہیں جو چیزیں کسی کا تعلق نہیں بنتا تھا وہ بھی ساری کھنگال ڈالی انہوں نے۔ ہر چیز کی تحقیقات ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پر ریفرنسز بھی بنائے گئے ہیں، کچھ بنائے جا رہے ہیں اور وہ عدالتوں میں ہیں۔ ہماری صرف ایک گزارش ہے کہ وزیر اعظم نے جو یہ کمیشن بنایا تھا وہ بنایا کیوں تھا؟ یہ سوال صرف پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہمارا ہے، وزیر اعظم سے ہے، اور ان کے جو یہ کچھ جگادری روزانہ بیٹھتے ہیں، جو چول قسم کے لوگ روزانہ بیٹھ کے 2-4 یہ ڈرامے کرتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے، جواب تو وہ کبھی نہیں دیں گے۔ اگر وزیر اعظم نے کمیشن بنایا اور اس لیے بنایا کہ چینی کی قیمتوں میں
नवंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक बेपनाह इजाफा हुआ और इस मुल्क के गरीब लोगों, आम लोगों की जेबों से 300 अरब रुपए से जायद की रकम लूट ली गई, डाका मारा गया चीनी की कीमतों में इजाफा करके। वजीर आजम ने कमीशन बनाया कि कमीशन तहकीकात करे कि चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है और इसके जिम्मेदार कौन हैं। सिर्फ एक मकसद के लिए कमीशन बनाया गया। उस कमीशन ने, जो कमीशन बनाया गया था 20 फरवरी 2020 में, उस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की 9 मार्च 2020 को वजीर आजम को, और जिसमें बताया कि चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ था, इसके जिम्मेदार कौन है। होना तो ये चाहिए था कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू हो जाती, लेकिन चूंकि उसमें इनके अपने जो, जिनको मैं बैनुल अक़वामी जुगादरी कहता हूं, जो पीटीआई के अंदर बैठे हुए हैं, जो बहुत बड़े फनकार हैं, जो पीटीआई की एटीएम्स हैं, इमरान खान की एटीएम्स हैं, जो पैसे कमाते हैं, लोगों की जेबों से पैसे लूटते हैं और पीटीआई के ऊपर और वजीर आजम के ऊपर खर्च करते हैं, वो लोग सारे इसके अंदर मुलविस थे। तो उन्होंने उसको बचाने के लिए और इस चीनी के स्कैंडल को मजीद बिगाड़ने के लिए, ताकि और लोगों को भी इसमें शामिल करें, उन्होंने फॉरेंसिक के नाम पर मजीद एक काम शुरू कराया कि इसकी फॉरेंसिक भी कर लें आप मजीद, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया तो कौन सी फॉरेंसिक कराई थी भाई? आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया तो कौन सी फॉरेंसिक हुई थी? फरियाद टालपुर साहबा गिरफ्तार हुई तो कौन सी फॉरेंसिक हुई थी? शर्जील मेमन गिरफ्तार हुआ, आगा सिराज दुरानी गिरफ्तार हुआ, कौन सी फॉरेंसिक हुई थी? उनको तो आपने बगैर तहकीकात के, बगैर इंक्वायरियों के पकड़ के अंदर डाल दिया। लेकिन चलें, चूंकि यहाँ पीटीआई के कमाऊ पूत फंस रहे थे, तो यहाँ ये किया गया कि जी फॉरेंसिक करवा लें। फॉरेंसिक भी होनी चाहिए कि चीनी की कीमतों में इजाफे के जो लोग जिम्मेदार थे, उनके जो जराइम थे, उस पर फॉरेंसिक कराएं आप। इन्होंने जो टीओआरस बनाए, ये इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया, वो 2017 का एक कानून है जिसके तहत ये कमीशंस बनाए जाते हैं, और उस कानून में ये लिखा है कि कमीशन बनाया जाएगा और वो कमीशन अपने तयशुदा टीओआरस के मुताबिक काम करेगा, उस टीओआर से बाहर नहीं जाएगा। ये उस कानून में लिखा हुआ है। जो टीओआरस इस कमीशन के बनाए गए, उसमें यह कहा गया कि 2019 और 20 में जो सब्सिडी दी गई है और जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके जिम्मेदारों का आप तयन करें। लेकिन चूंकि इस कमीशन की तहकीकात की जद में वजीर आजम आ रहे हैं, असद उमर आ रहे हैं, रजाक दाऊद आ रहा है, हफीज शेख आ रहा है, बुज़दार आ रहा है, ये 5 के 5 लोग पीटीआई की हुकूमतों में बैठे हुए वुज़रा हैं, अहम लोग हैं। अब चूंकि इनको बचाना मकसद है, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर को भी खोला, सिंध हुकूमत को भी खोला, पीएमएलएन की हुकूमत के दौर को भी खोला, और सारे जो है वो जोड़कर कभी शहबाज शरीफ, कभी मुराद अली शाह, कभी कोई और, कभी कोई और, उनको इसमें घसीट के लेके आ गए। हमारा कहना यह था जब मुराद अली शाह साहब को बुलाया गया कि भाई 2019 और 20 में या 18 और 19 में सिंध हुकूमत ने किसी किस्म की कोई सब्सिडी दी नहीं है, कमीशन बनाया गया है जिन बरसों के लिए, वो हम पर लागू नहीं होते। लिहाजा हम समझते हैं कि कमीशन अगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को बुलाना चाहता है तो या तो अपने टीओआरस को अमेंड करें, अगर टीओआरस अमेंड नहीं होते तो हमें बुलाने के इख्तियार आपके पास नहीं है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब आपके पास नहीं आएंगे। और हमने कानूनी पहलू था, कानूनी हमारा हक था, जवाज़ था, उसकी बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर साहब अपेयर नहीं हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीनी महंगी हुई, जो आज भी महंगी है, चीनी की कीमतें कम नहीं हुई आज भी, 300 अरब रुपए लोगों की जेबों से चला गया, उसके जिम्मेदार का तयन करना था इस कमीशन ने। 1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत किसने दी?
پہلی اجازت ECC نے دی، اور پھر اس ECC کے اجلاس میں جو 10 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ ہونی تھی، اس میں چونکہ مزید اضافہ کرنا تھا، اس کو 11 لاکھ کرنا تھا، تو اس کی منظوری جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے دی، جو خود وزیر ہیں کامرس کے، وزیر بھی وہ ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ جس ڈپارٹمنٹ کا وزیر نہیں ہوتا، کوئی ایڈوائزر ہوتا ہے، کوئی اسپیشل اسسٹنٹ ہوتا ہے، تو وہ ڈپارٹمنٹ وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے۔ تو آج وزیر اعظم پاکستان وزیر صحت بھی ہیں، وزیر کامرس بھی ہیں، تو وزیر کامرس نے اس سمری کو بطور وزیر اعظم، اس کو بطور انچارج منسٹر کامرس، اس سمری کو پڑھا، اس سمری کو اپروو کیا، جس میں 10 لاکھ سے 11 لاکھ ٹن جو چینی ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، اور جو اس میں پہلے ایک پابندی تھی کہ کوئی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی سبسڈی نہیں دے گی، وہ پابندی بھی ختم کی گئی، اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے سبسڈی دی اور کسی صوبے نے نہیں دی۔ پنجاب حکومت نے بوزدار صاحب نے دی، اور بوزدار صاحب جا کر یہ کہہ چکے ہیں اس کے سامنے، کمیشن کے سامنے، کہ انہیں یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ طے ہوا تھا۔ وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی، وہ ریکارڈ پر ہے۔ جو چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ بتائی گئی ہے اس رپورٹ میں، جو کمیشن جو وزیر اعظم نے بنایا تھا، اس میں یہ واضح طور پر کہتا ہے پیرا نمبر 233 میں کہ جو چینی کی قیمتیں پاکستان میں بڑھی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستانی قوم کے 300 ارب سے زائد ان کی جیبوں سے نکل کے ان کے کباؤ پوتوں کی جیبوں میں گیا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہے۔ اب چینی ایکسپورٹ ہوئی، اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہے۔ اس کمیشن نے وزیر اعظم کو نہیں بلایا۔ کیوں نہیں بلایا بھائی؟ آسمان سے اترے ہوئے ہیں، وزیر اعظم ذمہ دار ہیں اس ملک میں چینی کی قیمت میں اضافے کے، وزیر اعظم ذمہ دار ہیں اس ملک کے لوگوں کی جیبوں سے نکلنے والے 300 ارب روپے کے۔ یہاں ان سے بات کرو تو کہتے ہیں شہباز شریف نے یہ کیا، مراد علی شاہ نے یہ کیا۔ اور بھائی جو ہم نے کیا ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، GIT ہم نے پہلے بھگتی ہیں، نیب ہم اب بھی بھگت رہے ہیں، بھگتتے رہیں گے۔ تم اپنا جواب دو۔ تم جو فرشتے بن کر آئے تھے، جو تم بتا رہے تھے کہ ہم تو بڑے صاف اور شفاف ہیں، تم جو کہتے تھے کہ ہم نے تو بالکل کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، آج تک اس کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد بھی وہ جو سر سے پاؤں تک ایکٹیو نیب ہے وہ خاموش بیٹھی ہے۔ نیب کیوں کسی کو گرفتار نہیں کر رہی ہے؟ نیب نے کیوں اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں حفیظ شیخ کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں رزاق داؤد کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں وزیر اعظم کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں بوزدار کو گرفتار نہیں کیا؟ یہ سارا ڈرامہ ہے۔ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے، یہ اپوزیشن کو دبانے کا صرف ایک ہتھیار ہے۔ ان کا مقصد احتساب نہیں ہے، ان کا مقصد کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے، ان کا مقصد اپوزیشن کا خاتمہ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وزیر اعظم نے، آپ کو یاد ہوگا، دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کابینہ نے کیا، شور مچا، وزیر اعظم نے کہا اس کی بھی تحقیقات کراؤ۔ وہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ تھا، اس کو تو ہٹا دیا، تحقیقات کہاں پہنچی کسی کو نہیں پتا۔ خود کابینہ کو صدارت کرتے ہیں، خود فیصلہ کرتے ہیں، پھر لوگ جب شور مچاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا، اس کی تحقیقات کرو۔ گیس کی قیمتوں میں 2 مرتبہ اضافہ کابینہ نے کیا، وزیر اعظم نے کابینہ کی صدارت کی، اس کے بعد جب پتہ چلا گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، کہتے ہیں تحقیقات کرو کیسے ہو گئی، پھر تحقیقات ہوئی، کچھ نہیں پتا کیا ہوا۔ بھارت سے دوائی جہاں جو ابھی آنی تھی بند تھی، سارا کچھ تجارت کاروبار بند تھا، بھارت سے امپورٹ کی اجازت وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ نے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے دی۔ جب شور مچا تو کہتے ہیں تحقیقات کرو یہ کیسے ہو گیا۔ یاری کیا مذاق ہے؟ خود فیصلے کرتے ہیں کابینہ کی صدارت کرتے ہوئے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کابینہ نے ہوا فیصلہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کابینہ میں وزیر اعظم جب بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان پیپرز کو پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، کوئی نے پڑھ کے سمجھاتا بھی ہے کہ نہیں سمجھاتا ہے۔
چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت خود دی، چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سبب خود بنے، اس کے اوپر تحقیقات بھی خود کروائی، رپورٹ بھی آ گئی، ذمہ دار بھی خود ہیں، پھر کوئی نہیں پوچھ رہا ان سے۔ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے 2-3 اور ایمنسٹی اسکیمز کے نتیجے میں سہولتیں لینا شروع کر دی ہیں، جو اس وزیر اعظم کا ٹریک ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خود فیصلے کرتے ہیں، خود مکر جاتے ہیں، خود تحقیقات کرواتے ہیں، خود ہی پھر جو ہے وہ رپورٹیں بنا کے کمیشن بنا دیتے ہیں۔ تو جو یہ کنسٹرکشن کو ریلیف ملا ہوا ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ وزیر اعظم خود اس پہ کمیشن بنائے گا، اور جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، جو ان کے اپنے جگادری ہیں، جو کنسٹرکشن کے کام میں ہیں، جو ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، وہ تو بچ جائیں گے، باقی سارے دھر لیے جائیں گے اور یہ انکوائری اس کی پھر ہوگی۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب جو کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ ان کے کابینہ میں، ان کی پارٹی میں جو بین الاقوامی جگادری بیٹھے ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی کو فائنینس کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ اس قسم کے فیصلے کراتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور باقیوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی جو نقصان ہوتا ہے وہ پاکستان کی قوم کا ہوتا ہے۔ ان کی جیب سے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے نکل کر ان کے اے ٹی ایمز کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر نیب نے اپنی غیر جانبداری ثابت کرنی ہے تو پی ٹی آئی کے ان تمام وزیروں کو، ان تمام لوگوں کو فوراً گرفتار کرو جن کی وجہ سے 300 ارب سے زائد روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکل کر پی ٹی آئی کی اے ٹی ایمز کی جیب میں گئے اور ان اے ٹی ایمز کے ذریعے پی ٹی آئی کے اوپر خرچ ہوئے ہیں۔ میں ایک اور بڑا ایشو ہے امپورٹنٹ، ہمارے اوورسیز پاکستانی جو بہت بڑی تعداد میں دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں، اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے جس طرح سے وہ بیچارے ان ملکوں میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پی ٹی آئی اگر فورن ایکسچینج کی ضرورت ہو تو آپ منتیں کرتے ہو اپنے اوورسیز پاکستانیز کو کہ خدا کے لیے آپ جو ہے یہاں پیسے بھیجیں۔ اگر آپ کو چندہ چاہیے ہو تو آپ ان سے مطالبہ کرتے ہو اوورسیز پاکستانی سے کہ ہمیں چندہ دیں آپ، تاکہ اپنی معیشت کو ٹھیک کریں اور اپنے جو اللہ تللے کے خرچے وہ پورے کریں، اور اس سے پھر لوٹ مار مچائیں۔ جو فورن فنڈنگ کا کیس بھی ان کا چل رہا ہے، انہی سے پیسے مانگتے ہو۔ آج وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، بیچارے پریشان ہیں بچوں سمیت۔ اس حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے سوائے ڈرامے بازیاں کرنے کے۔ جو لوگ آئے ہیں ان سے 3 گنا کرائے زیادہ لیے گئے، پی آئی اے نے زیادہ کرائے لیے ان سے، اور بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو جہازوں میں بھر کر لے کر آئے ہیں۔ کوئی جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو نہیں کیا گیا ہے، آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں۔ 3 گنا کرائے زیادہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جس طرح جہازوں میں بٹھا کر لاتے ہیں، وہ بالکل ساری دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔ بیچارہ کسی ملک سے پاکستانی جہاز میں ٹھیک بیٹھتا ہے، یہاں اترتا ہے تو کرونا کا مریض ہو کے نکلتا ہے۔ یہ پی آئی اے اور اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی ہے۔ یہاں روزانہ آپ کے پاس ویڈیوز آتی ہوں گی، دنیا میں پاکستان کی ایمبیسیز کے باہر جس انداز میں وہ پاکستانی بیچارے در بدر ہو رہے ہیں، کئی دنوں سے وہ ایمبیسیوں کے باہر سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس حکومت کو کوئی ان کا احساس نہیں ہے۔ یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے مسئلوں کو حل کیا جائے، اور پی آئی اے ان سے کرائے کم لے۔ یہ کہنا کہ جی جہاز خالی جاتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، تو بھائی ان پاکستانیوں نے جو دوسرے ملکوں میں کما رہے ہیں، پاکستان کی اکنامی کو چلایا ہے ہمیشہ۔ ان کے لیے اگر پی آئی اے کچھ خرچ کر دے گا تو احسان نہیں کرے گا ان کے اوپر۔ آج وہ مشکل میں ہیں، آج ان کو ضرورت ہے مدد کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، پی آئی اے کو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑ رہا۔ ان کی ٹکٹوں کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، پی آئی اے نے اپنی ٹکٹ سے سستے نہیں کیے اور مہنگے کر دیے ہیں، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان سے جو ہے وہ واپس سستے ٹکٹ دیے جائیں ان کو فوراً طور پر بلایا جائے۔ یہ جو میں نے اس دن بھی بات کی پی آئی اے کے حادثے کی، دیکھیں آج بھی پی آئی اے میں، یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، اس کے پیپر موجود ہیں، قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، دنیا کے جو رولز ہیں، جو کیپٹن ہیں، جو پائلٹس ہوتے ہیں، وہ 12 گھنٹے کی فلائٹ کر سکتے ہیں مسلسل، 12 گھنٹے۔
اس سے زیادہ وہ فلائی نہیں کر سکتے. 4 گھنٹے اضافی ان کو دیے جا سکتے ہیں اگر کوئی صورتحال ایسی ہو جس میں یہ ضروری ہو جائے. یہ ایکسیپشنز ہیں, یہ نہیں کہ 16 گھنٹے, 12 گھنٹے ہے, 4 گھنٹے اضافی یہ رولز ہیں, اس کے مطابق ان کو دیے جا سکتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ بہت ایمرجنسی ہو, کوئی بہت ہی ضروری ہو جائے, تو یہاں پر سول ایویشن ان کو 1 گھنٹے کا ویور دے سکتی ہے. یہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے, کیس ٹو کیس ہوتا ہے. اگر کہیں ایسی صورتحال ہو تو وہ 17 گھنٹے ہو جاتے ہیں, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس پی آئی اے کی موجودہ انتظامیہ نے سول ایویشن سے 4 گھنٹے کا بلینکٹ ویور لیا ہوا ہے. بلینکٹ ویور جو بین الاقوامی فضائی اصول جو ہیں, سول ایویشن کے جو رولز ہیں, اس کی وائلیشن ہے. اگر 16 گھنٹے ایک, اور اگر پائلٹ 4 ہوں تو یہ 18 گھنٹے ہوتے ہیں, اور 1 گھنٹہ وہ جو ویور آپ دے سکتے ہیں کیس ٹو کیس, 4 گھنٹے انہوں نے اور دے لیے ہیں. یہ 22-23 گھنٹے کی فلائٹ آپ کپتانوں سے کراؤ گے. اس کی وجہ سے جو سیفٹی میجرز ہیں, جو حفاظتی اقدامات ہیں پی آئی اے میں, وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ جو آواز اٹھائے گا اس کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا. کرونا آنے کے بعد یہ ایس او پیز ہر جگہ کے ہیں. ہم کہتے ہیں 50 سال سے بڑی عمر کا آدمی مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائے. ہم کہتے ہیں 50 سے 55 سال کے زائد عمر کا آدمی مارکیٹ میں نہ جائے, شاپنگ مال میں نہ جائے, ٹرانسپورٹ میں نہ سفر کرے. ہم یہ کہتے ہیں نا, اس لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں. ہماری پی آئی اے کی موجودہ انتظامیہ, انہوں نے جو کانٹریکٹ پہ پائلٹس رکھے ہوئے, جو ریٹائرڈ پائلٹس ہیں جن کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں, چونکہ وہ بیچارے کانٹریکٹ پر ہیں, ان کو بھیجا جاتا ہے کہ کرونا کے حالات میں جا کر یہ ساری فلائٹ یہاں چلاؤ. جو اسپیشل فلائٹ چل رہی ہیں اس میں میجورٹی جو ہے ان ریٹائرڈ 60 سال سے زائد عمر کے کانٹریکٹ والے پائلٹس کی ہے جن کو بھیجا جاتا ہے. مطلب دنیا بھر کے ساری جو وائلیشن ہے وہ یہ پی آئی اے کی انتظامیہ کر رہی ہے. کوئی آواز نہیں اٹھاتا, اس لیے کہ جو آواز اٹھائے گا وہ نوکری سے نکل جائے گا. ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں بھائی کہ خدا کے لیے پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جو دنیا بھر کے اصول ہیں اس پہ چلائیں. یہ جو بنیادی اصول ہیں, جو رولز ہیں, ان کی وائلیشن نہ کریں. آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کے اوپر ظلم اور جبر نہ کریں. جو طور طریقے دنیا چلا رہی ہے اس کے مطابق چلائیں. یہ سارے راستے فوراً بند ہونے چاہیے. پی آئی اے کے اندر جتنی ایسوسیشنز ختم کی گئی ہیں اس کو ایسینشیل سروسز ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ فیصلہ واپس لیا جائے. یہ ان کا آئینی حق ہے. آئینی حق کو غصب کرنا نامناسب بات ہے, غیر آئینی بات ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کوئی سوال کریں تو میں حاضر ہوں. دیکھیں, اس وقت پاکستان کی معیشت کی جو حالت ہے, جو ماہرین کہہ رہے ہیں, وہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کی بدترین معاشی حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں. اور یہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے. کرونا تو ابھی مارچ میں, فروری میں آیا نا. اس سے پہلے اگر آپ ان کی معیشت کے حالات کو